اپنے الفاظ کا آغاز کچھ اس انداز سے کروں گا کہ عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدا را، عورت کبھی ہوا کبھی مریم کبھی زہرا۔ تو سب سے پہلے کشف فاؤنڈیشن تھینک یو، آج ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ یقیناً اداروں کا ایک اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے اور وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، اور یہ بھی بڑے انمول لمحات ہوتے ہیں، چاہے اس میں ہماری سسٹرز مدرز بہنیں آ جائیں، چاہے ہمارے دوست آ جائیں، تو یہ پروگرام بہت بہترین طریقے سے آرگنائز کرنا ہوتا ہے، ماشاءاللہ اپریشیٹیبل نوتک یونٹ۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ خود کس ذمہ داری میں پڑ گئے ہیں۔ میں ایک بڑی حیران کن بات کر رہا ہوں خصوصاً فیمیلز کے لیے، کہ ڈرامے کا ایک بہت بڑا میسیج تھا، بہت بڑا ایک بیک گراؤنڈ تھا، اس میں 3-4 میسیجز دیے گئے۔ تو سب سے بڑا میسیج جو میں آج آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، نہیں بھولے گا آپ کو، وہ ہے کہ عورت ہی سب سے بڑی عورت کی دشمن ہے۔ وہ کیسے؟ آج بات کرنے کا چلو ایک تھوڑا سا موقع مل گیا۔ ہمارے یہاں معاشرے میں ایک عجیب سی روش ہے کہ اگر عورت میری بیٹی ہے، اگر وہ اس کے ساتھ میرا داماد خوش ہے تو میں بہت خوش ہوں، اگر اس عورت میری بہو ہے تو میرا بیٹا اگر اس کے ساتھ ریلیکس ہے تو وہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ میں ایک جگہ پہ دوسرے کا حق پہ ڈاکہ ڈال کر میں مرد پہ روڑے اٹکا دیتی ہوں کہ میں دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں حق کھایا جا رہا ہے؟ ماں ہے تو بیٹی کے لیے نرم گوشہ ہے، بہو کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم نے محاسبے کی طرف نہیں جانا۔ آج اگر میں بیٹی ہوں تو کل ماں بھی بنوں گی، آج میری بیٹی کے ساتھ کوئی ریلیکس پوزیشن ہوگی تو پھر میرے ساتھ بھی ہوگی۔ یہ جو اسلام نے ہمیں رشتے دیے، بڑے انمول سے رشتے دیے ہیں، لیکن ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ ماں، باپ، بہن، بیٹی۔ آج ذرا فلسطین سے پوچھیں، ڈاکٹرز ٹریٹمنٹ کر رہی ہیں، آرام کا پتہ نہیں ہے، اچانک ڈاکٹرز کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مریض آئے، یہ جو 10 باڈیاں آئی ہیں، ڈیڈ باڈیاں، ان میں سارے میرے گھر والے ہیں۔ آج بچے مر رہے ہیں، کسی گورے کا بچہ تو مار کے دکھائے، زمین آسمان ایک کر دے گا۔ 1000 یا 1500 یا 3000 بندہ 2001 میں مرا تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں، تو آگ لگا دی تھی، اور 37 لاکھ بندہ ہمارے 4 ملکوں میں مار دیا تھا امریکہ نے۔ ہمارے لاکھوں مر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے محاسبہ کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے پہلوتائی کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ جو ادارے ہوتے ہیں، اس قسم کے کریڈٹنگ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں یا کسی جیسے کشف ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی انمول چیز ہے، لیکن ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں آج کی اس پلیٹ فارم پہ کشف کے نمائندوں کو یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے تو اسے کچھ پلان دے دیا کریں، آؤٹ پٹ اس کا ریزلٹ اچھا نکلے، تاکہ وہ آپ سے جو اماؤنٹ لے کے جاتا ہے اس کے لیے وہ کچھ خرچ بھی کرے اور اس سے ارن بھی کرے، اپنی مزدوری بھی نکالے، آپ لوگوں کو بھی پیک کرے۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنی ذمہ داری کو خود سے دیکھنا ہے، ہم نے صحت کا بھی خیال کرنا ہے، ہم نے ذمہ داری اور احساس ذمہ داری کا بھی خیال کرنا ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو پھر پرابلمز ایسے ہوتی ہیں کہ آج کل علمان اللہ فیس ویسے وقت مشکل سے گزرتا ہے اور ہاسپٹلز میں سمجھ سے باہر ہے کہ یہاں پہ ہمیں وصولیات بھی نہیں ملتی۔ اور اس میسج میں، اس ساری چیزوں میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ضروری ہوتی ہے۔ یہاں پہ ماں باپ ہوتے ہیں، وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ بیٹے کی تربیت کریں گے تو آپ ایک خاندان کو بنائیں گے، اگر آپ بیٹی کی تربیت کریں گے تو معاشرے کو تربیت دیں گے۔ اور بیٹیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمت نہ ہاریں،
آج جرنیل رنگ پہ پہنچی ہوئی ہیں، آج پائلٹ ہیں، آج ہائی رینکنگ وولٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہیں. اور پھر اس سے بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی کیا ہے کہ تاریخ اسلام میں ایک ایسی شخصیت، نبی کے بعد ایک مقام ہے، صحابہ رسول کا بھی مقام، اور اس حوالے سے آئمہ کا بھی مقام، اور امام کا ایک بہت بڑا مقام، اور ایک ایسی شخصیت جس کو کائنات کیا خدا کی ذات بھی تو سلیوٹ کرتی ہے کہ وہ جناب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ جس نے ہلا کے رکھ دی، اور وقت کے 2 امام مشورہ لے کر چلا کرتے تھے. اس لیے بیٹیوں کو بھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے، اپنی دنیا بسانی چاہیے، اور بیٹوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ خدا کے لیے جب باپ اگر مرنے لگے تو صرف جیب کی تلاشی نہ لیں، بیٹیوں کے لیے کردار ادا کریں جیسے بیٹیاں جان دیتی ہیں. ہم مطلب پرستی کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم صرف اپنا الو سیدھا کرنا جانتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی بیٹیوں کے حقوق پہ ڈاکا. نہیں بیٹی، یہ جو آپ کے حصے کی زمین ہے ہمارے باپ نے مشکل سے بنائی تھی، اور وہ زمین نہیں آپ پلیز وہ گھر والے میں سسرال میں نہ لے کے جانا، پلیز وہ مجھے دے دینا. کیوں؟ ہم اپنی بیٹی کو داغدار کر کے دے رہے ہیں. کیوں؟ کل اس کو گالیاں ملیں گی، اس کا حق ہے دے. نہیں، اگر تو نے ہمارے گھر آنا ہے تو ہم تب آپ کو دیں گے زمین، نہیں تو نہیں، بس آدھی مجھے دے دے. کیوں؟ یہ بلیک میلنگ. اگر یہ بلیک میلنگ ہم جو بھی کرے گا وہ ناکامی ہے، ناکامی. ہم ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ دیا ہم نے رشتوں کی خاطر. سمجھ نہیں آتی ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. کل 3 بچے مظفر گڑھ سے وہ چرائے، رشتہ دار نے 3 بچے، اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کا گوشت بنا کے آدھا خود کھایا ہے، آدھا ہوٹل پہ بیچا ہے. ہم کہاں پہ پہنچ گئے ہیں؟ ہم کس روش میں پہنچ گئے ہیں؟ صرف اس حد تک ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے، سسٹر بیٹھی ہوئی، بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، یہ اچھا کام کرے، یہ بھائی بیٹھے ہوئے یہ اچھا کام کرے، اور بھائی میں کیوں نہ کروں؟ میں آپ کو آپ کے اس کو سوچ کو تبدیل نہیں کر سکتا، آپ میری سوچ کو تبدیل نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں وہی چیز ٹھیک ہے جو میری ہے، جو میرے اندر ہے. نہیں، ہم سب کو حصہ ڈالنا ہے. اگر بات اپنی حصے پہ آ جائے تو پھر ہم کبھی بھی مار نہیں کھاتے. اپنا اپنا حصہ ڈالیں، پھر عزت نفس کا خیال رکھے، خدا را عزت نفس کا خیال رکھے. ہمارے چھوٹے بچے بھی ہیں تو ان کی بھی عزت نفس ہے. اگر ہم آج تربیت کا خیال نہیں کریں گے، مطلب اپنا فادرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا ہمارا بچہ کون سی کلاس میں پڑھ رہا ہے. ہمارے بچے کی، ہماری بیٹی کی کمیونٹی میں ویلیو کیا ہے. پھر ہماری بیٹیاں، ٹھیک ہے وہ بھائی گزارا مشکل سے ہو جا رہے، یہ 50,000 کا ٹچ موبائل کہاں سے آیا؟ یہ میک اپ کے سامان کہاں سے آئے؟ میں اوپن چھوڑ دیتا ہوں، تربیت سازی میں اوپن چھوڑ دیتا ہوں. میں بیٹیوں کو موقع دیتا ہوں، جو بے شک کسی کے ساتھ ملنا ہے، گپ شپ لگانی ہے، انجوائے کرنا ہے، دوجاری لگانی ہے، لگاؤ. لیکن خبردار کل اگر آپ کی بیٹی لگائے تو اس وقت منہ نہ چڑانا. لڑکے جائیں، بیٹے جائیں، بے شک چلے جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. کسی کی بہن کو پکڑ لے، کسی کی بہن کی عزت داغدار کر دے، کسی کی عیاشی کر دے، کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کل اگر آپ کی بہن کے ساتھ ہو تو پھر زیادہ چونچرا نہیں کرنی. کیوں؟ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر کس انداز میں ہماری کون سی کامیابی ہمیں ملے گی؟ اگر ہم اچھا انسان نہیں بن سکتے تو پھر یہ ڈن کر لیجئے کہ نہ آپ اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، نہ آپ اچھے مومن بن سکتے ہیں. مومن تو دور کی بات ہے، ہم اچھے انسان بنے. آج جی گستاخ ہو گئی ہیں اولادیں. کیوں؟ رسپانسبلٹی ہے میری. اگر میری اولاد، وہ جو فیملی پلاننگ کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ میری اولاد ہے، اگر جنا میں نہیں ہے، پیدا میں نے کیا ہے، تو
تو اس کے ذمہ دار میں ہوں. میرا باپ، میرا سسر، میرا ساس، میرے کوئی دوسرے نہیں ہے. اس لیے مجھے مینج کرنا پڑے گا، مجھے سسٹم کو دیکھنا پڑے گا، چیک اینڈ بیلنس کرنا پڑے گا. ہم نے اخراجات اضافی طور پہ عجیب سے بنا دیے. میں نے اپلائی کیا، لون دے دیا کشف والوں نے. شادی تھی کزن کی، اس میں نے اڑا دیے 2-3-4 سوٹ لے لیے، کھانا وانا کر لیا، اور وہ 50,000 غائب. ہیلو، دروازے پہ آ گئے، کشف والے آئے، اب پیسے نہیں ہے، کیا کریں؟ کہاں گئے؟ اب وہ کشف والے آپ کے سر، اور آپ چھپ رہے ہیں. اور پھر بچے آگے بتاتے ہیں کہ ابو کہہ رہے میں نہیں بیٹھا ہوا. ہاں، امی ہے نہیں. کیوں؟ اب چھپنے کے لیے صاف ذرا شرمندگی ہے. پھر انہوں نے جیب سے نہیں دیے، اداروں سے لے کر دیے. انہوں نے جواب دینا بھی ہوتا ہے، ان کی روزانہ پوچھ گچھ ہوتی ہے. یہ تو مہینے بعد ہمارے پاس جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس ان کے لیے روزانہ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے مینج کرنا بہت ضروری ہے، بیٹیوں کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے، ساری چیزوں کے لیے. ہم بڑے عجیب سے سچویشنز میں ہیں. مسلم ہیں،